حاضرینوں بانیان دے تمام مہین بالاخص آجی بڑی صحت والدین محمد برحت العظیم ہو سکتے ہیں اور باقی بھی خاندانی اپنے عزیزوں میں ٹکڑ گئے تمام دین اللہ کی بلندی دی خاطر بلند پر صلوات بیماری کی وجہ کرو رزق کی وجہ کرو پھر جو بھی ہماری شرعیات بالاخص بانی مجلس دیا تمام ہماری شرعیت کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات سلامہ اس مدد دی ادرک کی خاطر مزید مستی موسمہ اسلام دی مفاتیات ذکر ذکر دی قبولیت کی خاطر بلند تعلیم ظہور حضرت قائم محمد بلند ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلت وعليه أنيب وهو نعم المولى وبزمري لله إن الله بصير بالعباد بلند الصلوات الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بلند الصلوات دعائے کے خالق کریم ذکر محمد و محمد صدقے حاضرینوں بانیان دے تمام معلومین بالاخص بانی مجلس دے والدین بانی مجلس دے دلندر بزرگ بھائی محمد سلطین اور باقی بھی خاندان دے اتنی عظیم دنیا ٹکڑ گئے مالک بخشش نصیب فرمائے اور خالق کریم ذکر محمد و محمد صدقے انہاں دی عبادت کو صحت عطا فرماوے اور مالک اللہ اتنے مریض ہیں خود بانی مجلس حاجی سے مریض ہیں اور حاضرین جتنے مریض ہیں مالک شفا عطا فرماوے اور خالق اس ذکر کے صدقے اس تمام کو مقدس مقامات زیارت بار بار نصیب فرماوے
اور رزق حلال وسیع عطا فرماوے۔ اور مالک اللہ کئی مومن کو کئی دا محتاج نہ فرماوے۔ چلیا دی خبر امام برحق دا جاندر ضرور فرماوے۔ اور مالک کریم امام دلش کے دل سے بھائی بڑا انہوں نے قدمائی جامع شہادت نصیب فرماوے۔ تمام دعا دی قبولیت کی خاطر مل کے بلندر صلوات قرآن مجید دی انتہائی مختصر دی آیت تلاوت شریف صدق ہے جسے کریم رب ارشاد فرماتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، میں اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ اور خالق دوسرے مقام تے عظمت دین اسلام نشان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے سی میں اللہ ہرگز قبول کو نہ کرے سا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بندہ صرف دنیا کے نہیں بلکہ آخرت وچ بھی خسارہ نقصان اٹھانے والے دے وچ ہے۔ بلکہ بلندر صلوات وہ اسلام و دین و پیغام اس کو کہنا بڑا لے 1,26,000 پیغمبر اور سارے نے ہی یہ پیغام دیتے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کوئی بھی تقسیم ہوئے اس واسطے ترے چیزوں کا ہونا اشیاء ضروری ہے۔ سب تو پہلے اس تقسیم کی قیادت ایسے ہستی کے ہاتھ ہوئے جڑا ہر لحاظ کے نال بے عیب ہو، اور اس کے بعد اس تقسیم کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، جس ویلے تک پیسہ نہ ہوئے قیادت جتنی بھی عظیم ہوئے وہ تنظیم کرنا مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیسری چیز ساتھیوں کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے، قیادت بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے، اگر مددگار نہ ہوئے تو وہ مقصد کرا مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس دین کو اللہ نے پسند کیتے اس دین کو بھی ترے چیزوں کی ضرورت ہے، اور خالق نے خود ہی نظام بڑھائے۔ اس دین کی قیادت اللہ نے اس ہستی کو عطا کی تھی کہ جدا عہدہ بلند کر کر دے ورفعنا لک ذکرک، اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اتنا بلند کر چھوڑے، اتنا بلند کر چھوڑے کیوں نہ آکھا جس ویلے تک مؤذن اذان دے وے اس ویلے تک مکمل نہیں ہو سکتی جس ویلے تک توحید کی گواہی دے نال رسالت کی گواہی نہ دے۔ اس دین اسلام کا رہبر، اس دین اسلام کا قائد اللہ نے اس عظیم ہستی کو قرار دیتے ہیں کہ جس ہستی کا تعارف بھی خود کرا کر دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرا حبیب اساں تو عالمین واسطے باعث سے رحمت بڑھا دے۔ اور اس کے بعد اس دین کے محافظین کیتے جنہوں نے ساتھ ہونا ضروری ہے، جس کے بارے میں خود ہی رسول اکرم ارشاد کرنے دیں کہ میرا دین اسلام قائم ہوئے تو دو چیزوں کی وجہ کرو، علی دی تلوار دی وجہ کرو اور خدیجہ دے مال دی وجہ کرو۔ اور اس دین اسلام کے ابو طالب جیسا عظیم محافظ دو ہستیاں ایسے ہیں اللہ نے قرآن دے وچ جنہاں دے احسان بیان کیتے
جنہاں کو محسن اسلام کے نام یاد کیا گئے۔ پہلی ہستی علی دا بابا ابو طالب اور دوسری ہستی زہرا دی ماں خدیجہ الکبریٰ، یعنی جناب ابو طالب بھی محسن اسلام کے نام یاد کیا گئے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی محسن اسلام کے نام یاد کیا گئے۔ احسان دو قسم کا ہوتے ہیں، ایک ہوتے کئی شخص سے احسان کرنا اور ایک ہوتے کئی مقصد سے احسان کرنا۔ یہ مثلا اگر کوئی بندہ مریض ہے انہیں علاج کے پیسے دے دینا، انہیں علاج کرا دینا، یہ شخصی احسان ہے۔ کھاؤ کی کوئی شے نہیں، اٹا گن کے اناج گن کے کوئی سامان گن کے پہنچا دینا، یہ شخصی احسان ہے۔ کسی کا مکان بنا دینا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دینا، گھر دے کے کوئی بھی انہیں کام آوڑنا، اور ایک کام آوڑنا بھی انتہائی عظیم ترین عبادت ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد الحرام طواف اعتکاف کی حالت موجود، ایک بندہ کہتے ہیں رسول اللہ میں مقروض ہاں، چاہتا میری مدد کرو، تو آقا فرماتے مقدس مقام تے بیٹھا اللہ کھڑا جانتا ہے کہ میں صبح اس حالت کی ہے کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا، اس کا میری مدد مہربانی کرو، یہ نہ میں قرضہ دے میں ان کو سفارش کرو تاکہ وہ تاریخ نہ دھا چھوڑے۔ تو میرے آقا طواف چھوڑ کے اس کو فرماتے آپ میں اس بندے کو سفارش کریں۔ کسی بندے کے مولا ساتھ اعتکاف کی حالت وچ ہو کہ میں مسجد الحرام وچ پہلے دسو، آقا فرماتے میں اپنے نانے رسول کو سننا ہے جڑا بندہ کسی دی حاجت خود پورا کر سکے یا کسی کے ذریعے کرا چھوڑے، اس کو خالق کریم کئی حجہ کا ثواب عطا کرے سی، اور نہ صرف کہ حجہ کا ثواب عطا کرے سی بلکہ مالک کریم اس کو ایسی عبادت بھی ثواب عطا کرے سی، پتہ نہیں کتنے سال کی عبادت، اس دن کا روزے دار ہو سی اور رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا۔ یعنی ایک احسان ہے شخصی اور ایک احسان ہوتا ہے کسی مقصد۔ محسن اسلام جناب ابو طالب نے شخصی احسان اپنے مقام ہے، خدیجہ الکبریٰ نے مال خرچ ہے رسول اکرم کی ذات سے نہیں بلکہ ایک مقصد کی خاطر، اور اس مقصد کی کامیابی اور بلندی کی خاطر ان دو ہستیاں نے اتنا اپنا اثر استعمال کیا ہے کہ خالق پاک نہ پہ گے علم یجد کا یتیما فآوا، اے میرا حبیب میرا پہلا احسان ہی، میرے پہلے بھی احسان بہت زیادہ ہے، میں تینوں تے نہ پہلے ناراض ہم نہ ہم ناراض ہاں۔ خالق سورہ مزدوحاج قسم چاہ کے دے علم یجد کا یتیما فآوا، اے میرا حبیب میرے اس احسان کو بھی یاد رکھ، کیا تو یتیم نہ ہمیں تے کو پالنا نہ میں اللہ میرا اللہ یہ احسان تے ہر کہیں تے کتا ہے، ہر یتیم کو پالنا والا تو جن کو پیسے نہیں دے والا تو رازق تو خالق تو مالک تو میرا اللہ اگر کوئی احسان اپنے حبیب تے یاد کرانا بھی ہے تو وہ احسان یاد کرایا جڑا تے کہیں تے نہیں کیتا۔ مثلا تو آپ نے حبیب کو یہ احسان یاد کرایا، اے میرا حبیب میں تے کو آخری رسول بنائے، اے میرا حبیب میں تے کو عالمین کی رحمت بنائے، اے میرا حبیب میں تے کو شافی روز جزا بنائے، اے میرا حبیب میں تے کو زہرا بتول جیسی بیٹی عطا کی، اے میرا حبیب میں تے کو حسنین جیسے نواسے عطا کی، وہ احسان جڑے تے کہیں تے نہیں کیتے
لیکن ایک خصوصی احسان ہونا کہ علم یجد کا یتیما فآوا، میرا اللہ انہیں کیا مسئلہ اور کیا مقصد ہے کہ خالق کریم کے کافر دے کام کو اپنا کام قرار ہی نہیں دیتا۔ اگر نبی کو پالنا کوئی ایرا عظیم ہے تو حضرت موسیٰ کو پالنا فرعون کہ جس نے فرعون کی والدہ نے اللہ کے حکم دال فرعون کو صندوق کے بند کر چھوڑا اور دریائے نیل میں حوالے کر چھوڑا، دریائے نیل سے پانی گھرنا ہے موسیٰ دے صندوق کو فرعون کے دربار میں پاس ہو۔ جناب آسیہ اور فرعون اس مقام پہ موجود ہیں، ایک سونے نے خوبصورت بچے کو بٹھا، دل محبت پیدا ہوئی، نتیجہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو پالنا شروع کیا ہے۔ اللہ نے اس مقام پہ یہ نہیں رکھا ہے موسیٰ کو فرعون نے میں رب پالا، صرف نبی کو پالنا پھر خدا نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ اس نے پھر کو اپنا پھر قرار دیتے یا وہ نبی ہوتے یا ولی نبی۔ پہلا احسان مالک اللہ ہی کہنا ایسا عظیم احسان تھا، علم یجد کا یتیما فآوا، تو یتیمہ میں تے کو پالا ہے، میں پالن والا تیرا اللہ، تعالی قدرت عزیز ہے میرا حبیب، اتنا عالمین دی رحمت ہونا نہ بھول سکتے، شافیہ ہوتے جزا ہونا نہ بھول سکتے، زہرا جیسی بیٹی ہونا دا احسان نہ بھول سکتے، حسنین جیسے نواسے دا احسان نہ بھول سکتے، بھول ویسے تیرے پالن والے کو جڑے میرے بھی حافظ قرآن کی تلاوت کر کے اس آیت تک پہنچی، علم یجد کا یتیم فآوا، ایک لازہ سچے سی تصحیح پالن والا تا ابو طالب دو چیزاں ہو گئے، ایک چیز وہ ہے جن کی قیمت تھوڑی اور ایک چیز ہے جن کی قیمت زیادہ۔ مثلا 1 روپیہ اور 100 کی قیمت زیادہ ہے، 100 روپے کی کیلے وجی جب زیادہ تھی روپے تے یا 100 بعض پر ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندے کا نقصان تھی بڑا ہوتے روپے کا نقصان برداشت کرے یا 100 کا وہ اختیار ہے، وہ کیڑا نقصان برداشت کرے سے روپے کا، اگر 100 اور 1000 روپے بد کیڑا نقصان برداشت کرے سے 100 والا برداشت کرے سے 1000 والا برداشت نہ کرے سے، اگر 1000 اور لاکھ والا ہوئے یعنی گھاٹا کے پاس آسی نا، اگر ایک پاسے ہوئے قوم ایک پاسے ہوئے بھتیجا کہ کچھ چھوڑے سی تے کہ کو پکڑے سی، بولو ایک پاسے قوم ایک پاسے بھتیجا لازمی گلے خون دے پاسے ویسی تے ایک پاسے ہوئے بھتیجا ایک پاسے ہوئے بیٹا لازمی گلے بیٹے دے پاسے یہ ہو سی یا نہ ہو سی۔ جناب ابو طالب نے رسول اکرم کا احسان شخصی احسان نہیں، ایک مقصد کا احسان آ کہ جس لئے کفار نے کہہ دیتے ہیں ابو طالب شام ابی طالب نے بھی جو آؤ اسا تورے نال معاہدہ کرنے ہیں تو اب اسا اللہ کا خوبصورت بچہ دینے ہیں، اس کو تسا پرورش کرو تے پروان چڑھو۔ حضور دیکھ کے فرماتے کیا تیری عقل دا اندازہ اس چیز کا لو ابو طالب نے کہا اتنا نہیں سوچا کہ میں ایک کافر کے بچے دی پرورش کرا اپنا نبی بیٹا تواڈے حوالے کرا، یعنی میں کافر کے بیٹے دی پرورش کرا اور اپنا دین اپنا نبی بیٹا تواڈے حوالے کرا تاکہ ذبح کر چھوڑو۔ اور اس مقام پہ دیکھ قوم اور بھتیجے کی گل، قوم کو چھوڑ دیتے ابو طالب نے، ود آگئی بھتیجا اور بیٹے کی گل، اور ود آگئی بیٹے اور دین کی گل، اور ابو طالب یہ سوچے چونکہ کفار دیکھ کے گئے کہ میرا بھتیجا مصطفیٰ یعنی اے نبی اے میرا دین اے سمدے اس مقام تے علی سمدے اس مقام تے مکہ دشمن شب خون مارے اور میں سنتا ہوا میرے مصطفیٰ کو ذبح کر چھوڑے تو میں اس مقام تے بیٹا اور دین کا مقابلہ آ تو ابو طالب نے بیٹے کو مصطفیٰ کی جانب سبا کے مصطفیٰ کو علی کی جانب سبا کے ثابت کر چھوڑے جت پتر اور دین کا معاملہ آوے دین بچا کتنے پتر قربان کر چھوڑے۔ اور عظیم احسان
سونے ودی کے یاد کرتے ہیں کہ میرا حبیب پہلا موسر ہے ابو طالب، اور دوسری ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال صرف رسول اکرم کی ذات سے نہیں خرچ کیا بلکہ ایک مقصد پہ خرچ کیا۔ اس کو کیوں نہ چاہا تھا خالق کریم کی اس آیت کے مطابق یرجون تجارت لن تبور، جیڑا بھی بندہ میں اللہ نال تجارت کرے سی ایک امید رکھ کے میں اس تجارت سے گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ 80,000 تقریباً زیادہ اٹھا خدیجہ الکبریٰ کی ملکیت، کتنے اٹھ؟ 80,000 کو بھی زیادہ، اور صرف اٹھ نہیں، بار کے لندے ہوئے درہم دنانیر کے لندے ہوئے 400 نوکر تے غلام ہیں خدیجہ الکبریٰ، اور مکے کا ہر فرد مقبوض ہے خدیجہ الکبریٰ، یعنی 80,000 اٹھ۔ شام بھی خدیجہ نماز گنوے دے، یمن بھی خدیجہ نماز گنوے دے، مصر بھی خدیجہ نماز گنوے دے، اور لوگ اس مال نہ تجارت کرے دے، اس مال نہ نفع حاصل کرے دے، اور 80,000 اٹھ قربان کیتے خدیجہ نے کہڑے مقصد نے؟ رسول اکرم وہ کن گئے 80,000 اٹھ، وہ کن گئے درہم دینار کے مال کا لندا ہوا اٹھ، کن گئے 400 غلام اور کنیزہ اور نوکر۔ کیا ہمارے نقصان ہو گئے کہ سارا مال ختم ہو گئے؟ کیا ایسی صورتحال بڑھ گئی ہے کہ 3 دن تک فاقے بھی نکلے، شام ابھی طالب پیون دلے کپڑے بھی باندھے، اور صورتحال یہ بڑھ گئی پتے کھاون کے مجبور ہو گئی ملیکۃ العرب۔ کہنا سوچے اتنا مال کیوں گئے؟ ایڑا کوئی ہو جائے کاروبار میں کہ دے گھاٹا تھے، کاروبار ہے نقصان نہیں ہوئے۔ یرجون تجارت لن تبور، خدیجہ الکبریٰ نے اس مال کی تجارت کی خالق کریم مال کہ اللہ کا وعدہ ہے میں نقصان دیتا نہیں، خسارہ ہوگا نہیں۔ آج رسول خدیجہ نے 80,000 اٹھ اسلام نے خرچ کیتے، تجارت کی رب نال، اللہ نے اس 80,000 اٹھا کر نفع کیا نکلا؟ کہ اس نفع اٹھ ڈبل دی گئی، تناب ریف میں لگ گئی، کیا یہ نفع جڑا خالق کریم عطا کیتا؟ آج نفع دے بارے سوچ کفار دیا ہوتا خدیجہ الکبریٰ کے طرز کرے دے، تانے دے دے، کیا ملا ایک یتیم دار شادی کر کے آدیا سے یہ غریب ہے، یہ یتیم ہے، انہیں کوئی مال نہیں، تو عرب کی شہنشاہ ہے، تو ملیکۃ العرب ہے، کسی یتیم دار شادی نہ کر، نہیں بندی کا ساری گل، لیکن بیشر بلند تھا خدیجہ الکبریٰ کے ذہن دے وچ کہ یہ 80,000 اٹھ میں رب دی راہ تے خرچ کیتے، اللہ نال تجارت کیتی، اور رب نے ایسا نفع عطا کیتے، اس نفع کو ظاہر کیتے قدوم دماغ کفار دی عورتوں کے سامنے، اور دس دیتے ساکو کہ اللہ کی راہ تے خرچ کرنا کیتے، اور ماہ مبارک در حقیقت انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ تے خرچ کرنا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان در حقیقت اس خالق کریم نے جڑا حکم دیتا ہے لعلکم تتقون، اور ماہ مبارک خالق کریم نے بھوک کو پیاس دے کے اس واسطے کہ تاکہ امراء بھی پتہ لگے غریب بھوکے راہ دیکھی ہے، یعنی اس 23 دن کی بھوک کو پیاس کریے امراء غریبوں نے ہمدرد بن بنے، اور بعید نہیں اس کی حکمت نہیں ہو سکے۔ ایک بندہ معذور ہے، کسی شری مجبوری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو حکم آ گیا آول حکمت طعام نہ چلے۔ ایک بندہ مریض ہے، ڈاکٹر منع کہتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کوئی شری مجبوری ہے، شری مجبوری بہانہ نہیں، جاتا آپ کے نا بہانے تھے۔ اجب ماہ رمضان شروع تھی نہ بدا ہوتے تھے، پہلے ہی تیاری ہوتے ڈاکٹر ہوتے، شری مجبوری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے شریعت راہ دیتا ہے،
اور سفر ہے میں کو مجبوری پڑ گئی ہے نا، بیمار ہو گیا مجبوری پڑ گئی ہے نا، آہک مد توام میں قضا اپنے مقام کی ہوسی، اس حکمت توام یعنی 14 چھٹا کا تقریباً سیر تو گھٹ کلو تو گھٹ اٹا یا گندم کئی غریب کو دے تاکہ تو روزہ نہ جو رکھ سکے، تیرے اندر غریب کے نال محبت و حوصلہ پیدا ہوئے۔ دیکھو خالق کریم اتنا نعمت نال ماہ رمضان کے روزے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایسی تجارت کی تھی خدیجۃ الکبریٰ نے، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیتے خدیجۃ الکبریٰ نے، 80,000 تو بھی زیادہ اٹھ دین اسلام نے خرچ کیتا، اللہ نے تجارت کی، کفار کی عورتیں تانا ملتا ہے، ساری تجارتیں گھاٹا ہو گئی، مال رک گئی، اٹھ ختم، زر و جواہر ختم، تیری شان و شوکت ختم، اور خدیجۃ الکبریٰ مسکرائی، اپنی تجارت نفع کا ثبوت دیتا کفار کی عورتوں کو، گود چڑھائی زہرا بطول جیسی بیٹی، بطول دی ماں دھی کو چاہے ہاں نہ لے، پیشانی کے بوسہ دے کے دسنا شروع کیتے، آؤ تیری میں رب نال تجارت کی ہے، یہ رب اس تجارت تو میں کو نفع کا دیتا ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، امید رکھ میں رب نال جڑی تجارت کرے گے وہ دے گھاٹا نہ ہو سکے، جس کا ثبوت خدیجۃ الکبریٰ پہ۔ آؤ کفار دیا عورتاں، آؤ مشرکین دیا عورتاں، مکے دیا عورتاں میرے تے تانوں تے شریک کرن والے، میرے تے سوال کرن والے، کیا ملی ایک یتیم نال شادی کر کے، کیا ملی ایک غریب نال شادی کر کے، آؤ میں نصیریہ میں کو تجارت دی کتنا نفع ہے، آؤ میں نصیریہ میں کو اس دنیا دے سکے دے بدلے رب کے ہی دولت عطا کی، سکے نہیں بدھائے، درہم دینار نہیں بدھائے، بطول دی ماں تھی کچا کے ہاتھ لا کے پیشانی تے بوسہ دے کے کفار دیا عورتاں تے پاسے دیکھ کے دی ہے مکے دیا عورتاں سنو میرے تے تانوں تشریح کرن والے، اللہ نے دنیا دے سکے دے بدلے میں خدیجہ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی، اور جنہیں حسد کر کے مہدی نہیں، میں خدیجہ کو دعا کر کے صدر سے میں کو بیا کیا چاہیے۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ 10 نیتی صاحب کو خدیجۃ الکبریٰ، کوئی غریب عورت نہ نہیں، میں پہلے اب تک تو 400 جنے خریدا ہوئے غلام ہوئے، 80,000 آنکڑا سمجھا ہے، یہ خالی اٹھی نہیں لدے ہوئے سوار میں، یہ سارا خط کتے صلی دی راہ، ایسا کہ کتنا کا سن کے بیان ہے نا، اس کو میں تھوڑا اس طرح دیا کرا علامہ مجلسی اپنے کتاب میں لکھا ہے، وہ تلاش کئی خدیجۃ الکبریٰ اس نگینے کی جس نگینے کی بشارت انہیں چاچے دیتی ہے۔ جناب ابو طالب ایک دفعہ رسول اکرم کو دیکھ کے تو میرا بچہ میرا لال میں ضعیف ہو گیا، کہ چاہنا وہ تو شادی کرا، بابا کا رکھنا نہیں، دلانے کے جنہیں خدیجۃ الکبریٰ دے کرو، انہیں مال نال تجارت کرو، جڑا نفع تھی سی وہ دے نال مطابی شادی کرے سی۔ کہ مکے آنے جناب خدیجۃ الکبریٰ دے مال نال تجارت کرتے ہیں، یہ رسول اکرم بھی آئے، عیسیٰ کے لیے میں کہوں باقی کی نسبت 2 گنا زیادہ نفع ہے۔ اور ہم نے سے نازل کو لکھا اس پہلے سوال کرے دسو کیا تساں اٹھتے ہوتے مال لوڈ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ یہ تو لگتا ہے کہ کئی بنا ہے یہ اپنے غلام میں اس طرح حکم دیتا ہے کہ اٹھ کے نا میرے سامنے یہ اپنا مال ہوتے بدھے، یہ بھی مہارت ہے، ایسا اٹھ کے میں میرا انتہائی شریر
اٹھ آ جڑا کہیں کو قریب ہی نہ اب کی لگا اس اٹھ کو گر گیا اگر پہلا امتحان غلام عباس بن عبد المطلب رسول اکرم کے چچا نے ایک ایسا اس کو علاوہ کوئی اور اٹھ پانا ہے جنہیں تو باہر لگنا ہے رسول اکرم نے ایک چاچا ایک محمد دو انہوں نے نظیر اٹھ دیو بھی ہے اگر یہ میرے قدم ہے تو نبالے میں مصطفی اٹھ ایسا آنا کہیں بات کی لگا میں کہا لیکن یہ جو رسول اکرم کے قریب ہاتھ کا مطلب کے ہاتھ پھیرے ایویں ہاتھ کے مولا آقا نے قدم ہے دبائے کہ میں زندگی آقا کے سامنے گزاری اگر حدیث خدیجہ کبریٰ اگر میرا شجاع رس لکھا بنے جناب خدیجہ کبریٰ اور رسول اکرم کی جات ہی کر تیسری پوسٹ کے بیچ جناب خدیجہ کبریٰ اور رسول اکرم کا دادا ہی اسی میں کلام ایک جد ہے ابنت اللہ نے اس کے لیے دو بیٹے ایک بیٹے کا نام ہے عبد مناف دوسرے کا نام ہے عبد عزا عبد مناف کو اللہ بیٹا دیتا نہ رکھی جا ہاشم کا بیٹا عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا مصطفیٰ اور تو عبد العزا کا بیٹا اسد کا بیٹا خویلد کی بیٹی ہے خدیجہ یعنی تیسری پوسٹ وچ انہاں دوہاں دی جد ہکا اس سمجھتا خدیجہ کبریٰ کا غلام ہو سکے ندار ہونا ہے یہ آقا ہے بھی یہ تو حکم مسلط نہیں کر رہے جی میں ایک کرنے چھٹ کر کے دیتا تھا میں کو رپورٹ دے میں ایک کرے تھا ایک قافلہ چلا ایک مقام پہ سارے جمع ہو گئے مکے والے سارے مقام پہ چلتے ہیں اور اے مسئلہ بڑھ گئے میں ابو سلار کون پڑھا ابو لہب بھی ہے ابو سفیان بھی ہے ابو جہل بھی ہے یہ اپنے اپنے قبیلے کو نال لا کے کھڑے یہ اپنے اپنے قافلے کتنی کھڑے والے تجارت میں کتنی کھڑے ایک پاس مصطفیٰ بھی ہے اور جڑا ابو سفیان والے آتے ہیں وہ آتے ہیں اسا پہلے میں سن اسا سردار کو سن ابو لہب والے آتے ہیں اسا بڑھ دوں ابو جہل والے آتے ہیں اسا بڑھ دوں میسرا دے اسا تے میرے پیچھے نہیں چلتے سارا سردار کو مصطفیٰ ہے حضور دیکھو مدینے کرو یہ فرسٹ ہے پہلے صبح ڈوبنے والی ایک سے سورہ غروب تھی دے اسا ہے تاکہ ایک کچھ منظر لگا کر وجے کچھ منظر اثر ہے ونو علامہ مجلسی اپنے کتابیں لکھے ایک پہلا گروپ ایک ایسے مقام تے گئے جت بہت بڑا اجدہا بیٹھا اس اجدہا کے خوف کرو ابو لہب دا اٹھ جو ڈر رہے ایک بدبخت زمین کے آتے دشمن کو یہ رہا اسد کا حسنہ یہ اپنے ساتھی آگر رسول اکرم نے اس کو جواب دیتا ہے عباس بن عبد المطلب نے کہتے آقا یہ کیا اجدہا آتا کیا آپ اس مقام پہ آیا کیوں ہے ایک کہتے یہ اجدہا حضرت ابراہیم نے زمانے رہا اور ابراہیم خلیل اللہ کی شہر جنات بچو ہے ابراہیم نے آقا ایک آخری نبی آسی جڑا ہر کسی دی شفاعت کرے سی ایک اس ویلے تو گھن کے آج تک اسے مقام تے کھڑا ہے تاکہ میں آخری نبی کی زیارت کروں ایک قافلہ چل رہا ہے مقام تک ایسا پہنچا ہے اتنا عیسائیہ نے گرجا گھر راہ پاندہ اپنی اولاد سمیت اور جے اپنی کتاب تورات اور انجیل ایک سارا کوئی پڑھا ہے آخری نبی آمد اور اس اپنی اولاد کو آقا بھی اس درخت کے تلے وہ آقے باسی یا نبی ہو سی یا نبی دے خاندان کے بچو ہو سی اس سارا قافلہ ہے انہاں اپنے اپنے ٹھنڈی جانا کو لگی دیئے آخر تے ہی کو درخت کا بچے جڑا خوش تھا رسول اکرم کلے اس درخت تلے بن کے بیٹھے جیویں رسول درخت تلے بیٹھے درخت سر سبز بھی ہو گئے پھل بھی لگ گئے کھجور ہی پک گئے نہر ہی جاری ہوئے علامہ مجلسی لکھے صرف نہر نہیں نال سبزہ بھی بن گئے اس رائے آقا ہے میں اس درخت
کرے یا نبی بہ سکتا ہے. یہ خبر دیتی بے خیال کرے یہودی کے دشمن ہے. تب ایک اتنے موجے صادر ہوئے اور اتنا نفع نہیں حاصل ہوا خدیجہ کبریٰ کو اتنے عرصے لگے جتنا ایک سال ایک رسول اکرم کی تجارت حاصل ہے. اور جس لئے قافلہ واپس آنے لگے تو اسے ہوندہ بھی پہلے مکہ اطلاع نہیں دیئے کہ قافلہ خیر کر واپس آنا پہ ہر کی جا اپنا اپنا قافلہ گئے بیسرہ نہیں کرے آقا میرا دل آدھے خدیجہ کو غصہ بن کے اطلاع لے کہ اسا اتنا نفع کتنا ہے. یہ سارے اس مقام پہ طیب العرض رسول اکرم ایک قدم جائے اللہ نے زمین کو لپیٹے دوسرا قدم رسول دا مکہ میں جائے. اور یہ منظر پہ خدیجہ کبریٰ میں ایک نورانی خیمے کے تلے خرامہ خرامہ چل جائے مصطفیٰ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خدیجہ کبریٰ نے کو پہنچے اور ساری اطلاع دیتی. جناب خدیجہ دیکھ کے آتے کتنا ٹائم ہو گئے تو کچھ چلے ہوئے میں بچہ دلہ میں اور میں اس مقام پہ آیا اور آگے پیرمان اتنے موجے دیکھ کے یہ بین ہستی مصطفیٰ جس کی شان جس کا مقام اتنا رتبہ اتنا بلند اس کو مل کے بلند تر صلوات بس کی نعمت اور جن کی نعمت صحت و سلامتی و درازیمت کی خاطر بلند تر صلوات. خدیجہ کبریٰ اسد اچھا پیسے خرچ کرنے سے تیار نہیں تھی. سردیالوں جب 100-200 ہزار 2000 خرچ کرے تو سمجھو تھا بڑا کر کے بڑا سکین بات چھوڑا. لیکن میرا سوچ جڑی ملیکت الحرام ہے اندازہ 80,000 اٹھ دین اسلام پہ خرچ کر رہے زہر دولت بھی خرچ کر چھوڑی باطنی دولت بھی خرچ کر چھوڑی. زہری دولت یہ ہے کہ جتنا پیسہ سکے دینوں دینار مال و اسباب آئی جس نے پیغام بھیجنے سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں آقا تو میرے کو تو مال نہیں تو بڑی امیر ہے خدیجہ کبریٰ نے کہا کہ تیری اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے کیا اپنا مال نہیں دے سکتی. میرا عزیز مہربان سارا کوئی دین اسلام فاقے غربت شاب ابی طالب پتے کھانا اور فخر کی تصدیق ہے کہ اللہ نے دنیا کی دولت کے بدلے میں کو بطور جیسے بیٹ دیا. بس میں ایک دو جملے ہی زیادہ نہ ہو کہ میرا سوال ہے تو سلوگر کرو جڑا اتنا احسان کرے کیا ہاتھ رکھتے کچھ بن گئی ہے نا اتنا احسان کرے مال کا احسان کرے جوانی خرچ کہ حق رکھتے یہ نہیں یقیناً حق رکھتا ہے. کیا خیال ہے خدیجہ کبریٰ رسول اکرم کو قیمتی شے ملی ہے پیسے ملے آدھی تو یہ ہو جائے یا رسول اللہ چاندی یوں میرا باپ میری دھی نہ آپ نصرہ سے جملہ ہے اور میں نے عرب نبیتانی میں رواج ہے بیٹی کی شادی میں نا 3 دنوں کا کھانا پے کے گھر چلے ماں چاہے نہیں اس لیے بطول دی شادی ہوئی بطول دی اپنی امہ تک کوئی نہ آیا عالمی کی رحمت آپ اٹھیا یہ بجا کر میری دھی کا کھانا میں جو ماتا میری دھی رو کے آکھے آج میری ماں چھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام پہ اسلام نے میں ٹرائے مارنر ٹرائے مستور ہے مردہ میری تو ابو طالب عورتوں میری تو خدیجہ کبریٰ انہا مکہ دین کی حفاظت کی تھی مردہ میری تو ابو طالب کا بیٹا علی عورتوں میری تو خدیجہ کی بیٹی زہرا انہا مدینہ دین کی حفاظت کی تھی مردہ میری تو علی کا بیٹا حسین
کہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ جنہ کربلا دین کی حفاظت کی اس انداز دین کی حفاظت کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں نے دین بچائے میرے نالے حسین نے، میرے نالے حسین کو بچائے میری نالی زینب نے بندہ نہیں ہو جاسنا میرے بعد میری دھی نہ روے کہ نہیں اپنی بطور ہو گئی وصیت پوری اللہ جانے علماء کتنا سخت ہے جنہیں میرے رسول دا آخری ویلا دھی کی جھولی ہے پیو دا ساتھ ہے دروازے پہ دستک ہوئی ہے بی بی پوچھا ہے کھاؤ آمنا لاتے میں رسول کی زیارت کرنی ہے بی بی فرمدن میرے باپی دی طبیعت صحیح نہیں والا آپ نے دوسری تیسری دستک پہ بطور دا دل بھری دے دھیرے گرما سوپل دے چہرے لگے رسول آپ کھولی دل نہیں گیا دے وسیعت یاد ہے اسے میری دھی نہ ہو گئے بطور کیوں پھر ان کے بابا دروازے دے کوئی آیا ان کی بات کا دستک دے میرا دل بھری گئے یقینا رسولیوں فرمایا اسے زہرا آمنا لو اجرا کہیں کوئی اجازتہ نہیں ہوتا آمنا لو اجرا کہیں کوئی پوچھتا نہیں توالے دروازے دی عظمت ہے جس میں تک دوسرا اجازت نہ دے سو اسرائیل کی اندر ناس کتنی عظمت والے کی ہے تو آمین نے فراسانی میں بلائے اور میرے کہیں بھی ایک انگلی تھوٹ میں دے نہ سکون رکھ میں دے بیت اللہ وزمہ آمین فراسانی میں بلائے یعنی انگلی تھوٹ میں دے سکون رکھ میں دے در بڑا تکلیف کیا نہ اپنی سے اور میں حیران ہوں نے دیا پسلیاں تھوٹ گئی ہیں تجھتا کی زندہ کی میں دے ایام فاطمیہ نے آمد گھر مجلس میں دیے واعظ نے بیوی کی شہادت پڑھی گریا ہویا ماتم ہویا مجلس ختم ہوئی لوگ گھر میں گئے ایک بندہ جڑا دیوار کا متھا لا کے روتا کھڑا خطیب ممبر بلند ہے سبحان اللہ اس نشانی تے بہت سارے قصے ادب نسا سنت کے بطور کے کڑے روپ میں ہوئے سارے اپنے گھروں کو چلے گئے نسا سنت لیکن آگا میں ایک ڈاکٹر بھی ہڈیاں دا میں جاننا سارے بدن دے ہڈیاں ٹوٹ وجے وہ جڑ سکتے ہیں ٹھیک تھی سکتے ہیں انہی تکلیف ایک پاس ہے ایک پسلی ٹوٹ وجے انہی تکلیف ایک پاس ہے جیڑی شے میرے پہ ہوئے گی جی ساریاں ٹوٹ گئی اور میں لوگ کی میں دا کہ میرا اللہ ہوں میں کو موت چشم بسم رسول سلیم ابن قیس صحابی رسول مدینے میں بیچے سلیمان ابن کی بات ملاقات ہوئی سلیم بیٹے سلیمان رسول بطول کا دروازہ دل ہے آدھے سچ آدھے رسول بطول کا محسن شہید ہوئے آدھے آئی سچ سلیمان میں سورہ بطول دیا پسلیت رکھی ہے سلیمان رو کیا دے سلیم تو کیڑی مصیبت کوئی سے میں کیڑی نسان ہوئے دی اگر مسلمان بغیر اجازت بطول میں کھا رہے آدھے ہوئے دی اگر جرمل مسلمان بطول میں گھر چائن بی بی دے سر دے چادر کوئی نہیں جیڑا دالے مندر آیا کتاب بنائے بیت العذان لکھن والے شیخ عباس کمی جڑا اندر آیا او شام والے کو خط لکھے آنے جڑے میں نبی دی بھی بے گھر گیا آنے میرے سامنے زہرا یہ اس تو پہلے کوئی نرم گوشہ پیدا تھی میں آنے او کینہ بیدار پہ جڑائی خاندان دے خلافہ ظالمان جی میں تو بطول میرے سامنے
اشارہ